اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے جو مظلوم کائنات ہے، کہ جو وہ امام ہیں کہ جو مظلوم ترین امام ہمیں اس ہستی میں دکھائی دیتا ہے، اور اس کے لیے سب سے مصیبت کی شب وہ شب تھی کہ جب بنت رسول اس سے جدا ہو رہی ہے، جب یہ بنت رسول کا جنازہ لے جا کے دفن کر رہا ہے۔ سب سے مظلومیت کی شب اور سب سے مصیبت کی شب گویا محسوس ہوتی ہے امام علی کے اوپر، یہ شب ہے۔ اسی شب اس مقام پہ کہ جہاں شہزادی کو دفن کیا، قبر کے پاس ہمیں ایک عجیب روایت دکھائی دیتی ہے کہ جس کے اندر امام علی اپنی مصیبت کا بیان کر رہے ہیں، متوجہ اللہ کے رسول کی جانب ہے لیکن مصیبت اپنی بیان کر رہے ہیں۔ اور خود یہ کہا جائے کہ جو امام علی کا اپنا مرثیہ ہے، امام علی کا اپنا نوحہ ہے، خود ان کی زبانی ہے، ہمیں مختلف جو ہے وہ کتابوں میں دکھائی دیتا ہے۔ نہج البلاغہ میں اس کو سید رضی نے نقل کیا، بحار الانوار میں نقل کیا، اور مختلف مقامات میں ہمیں نقل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مختلف الفاظ میں بعض نقل کرنے والوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس نسخے کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو نہج البلاغہ میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ امام علی خود اپنی مصیبت کو بیان کر رہے ہیں، وہ مصیبت اور وہ پریشانی جو امام پہ گزر رہی ہے، امام خود اس کو بیان کر رہے ہیں، اور کس انداز میں کہ اس عالم میں کہ بس ابھی دفن سے فارغ ہوئے ہیں، اور دفن سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے مقام پہ گویا محسوس ہوتا ہے بیٹھ گئے ہیں، اور رخ جو ہے وہ روضہ رسول کی جانب ہے، اور اللہ کے رسول کو سلام بھی کر رہے ہیں اور اپنی مصیبت بیان بھی کر رہے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ السلام علیک یا رسول اللہ انی و ابنتک النازلۃ فی جوارک، اے اللہ کے رسول آپ کو پر سلام ہو، میری جانب سے بھی اور آپ کی بیٹی کی جانب سے بھی۔ ہاں، یہ کون سی بیٹی ہے کہ النازلۃ فی جوارک، جو آپ کی بارگاہ میں نازل ہو چکی ہے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے۔ کون ہے؟ السریعۃ اللحاق بک، یہ وہ بیٹی ہے کہ جو بہت جلد آپ سے جا کے مل گئی۔ یعنی خود یہ امام علی کی مصیبت میں سے سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ شخصیات، دو اہم ترین شخصیات جو امام کو سہارا دیتی تھیں، جس سے امام جا کے اپنے دل کی باتیں کرتے تھے، کہ جب مصیبت، بلا، پریشانی امام کے اوپر آتی تھی تو یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے پاس جا کے امام اپنی مصیبت کو بیان کرتے۔ یہ ہستیاں وہ تھیں کہ جو امام کو صبر و تسلی دیتی، جن سے امام اپنی باتیں شیئر کر سکتے تھے۔ یہ دو ہستیاں وہ ہیں کہ جو بہت جلد ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جدا ہو گئیں۔ اللہ کے رسول کی وفات کو، رحلت کو، شہادت کو بعض ایک روایت میں 35 دن، 75 دن گزرے، بعض ایک میں 35، بعض ایک میں 95 دن گزرے، 95 ڈیز گزرے، یہاں تک کہ شہزادی اپنے بابا سے جا کے مل گئی۔ یہ دو انتہائی اہم ترین صدمے پے در پے امام کے اوپر نازل ہوئے، امام کے اوپر وارد ہوئے ہیں، اور یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے خود ایک حدیث میں عجیب انداز سے کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ابا ریحانتین ان قلیلا ینحد رکنا، کہ اے دو پھول کے بیٹے، دو ریحان کے بیٹے، ان قریب تمہارے دو رکن تم سے منہدم ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں دکھائی دیتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی شہادت کا موقع آئے تو امام علی نے کہا یہ پہلا رکن ہے جو مجھ سے میرا ٹوٹ گیا، جس کے اوپر امیر المؤمنین جیسا شجاع شخص سہارا لیتا ہے۔ اور جب وہ لمحہ آئے کہ شہزادی رخصت ہو رہی ہیں تو اس موقع پہ کہا کہ یہ رکن ثانی تھا جو اب علی سے جدا ہو گیا، یعنی وہ اہم ترین رکن جو ہے وہ امام سے جدا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا بہت مشکل مرحلہ ہے کہ اتنے کم وقت میں دونوں رکن امام کے منہدم ہو گئے، امام سے جدا ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں یا قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی، اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ کی بیٹی مجھ سے جدا ہوئی ہے، یہ جو آپ کی منتخب شدہ مجھ سے جدا ہوئی ہے، اس کے جدا ہونے سے میرا صبر ہے کہ بہت کم ہوا جاتا ہے، گویا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے اس آپ کی منتخب شدہ بیٹی کے جدا ہونے سے۔ کتنی مشکل ترین کیفیت ہے کہ رق عنہا تجلدی، کہ میرے اندر ایک طوفان ہے گویا جس کی وجہ سے کہ میرے اندر جو ہے وہ میری ہمت گویا میرا ساتھ چھوڑ رہی ہو، اس طرح بے چینی اور اس طرح کا اضطراب میری ذات کے اندر ہے کہ علی گویا اس مصیبت کو کس سے بیان کرے اور کس طریقے سے اس مصیبت کو برداشت کرے کہ آپ بھی جدا ہو گئے اور آپ کی بیٹی زہرا بھی مجھ سے جدا ہو گئیں۔
یہاں پہ اگر مجھے کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو کیا ہے؟ الا ان فی التأسی لی بعظیم فرقتک و قادح مصیبت موضع تعدد، کہ اس موقع پہ اگر کوئی چیز مجھے سہارا دے سکتی ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ جب آپ کی جدا ہونے کا وقت آیا تھا، جب آپ کی رخصت کا وقت آیا تھا، جب آپ سے فراق تھا، تو علی نے اس موقع پہ صبر کیا تھا۔ یہ جو علی نے اس موقع پہ صبر کیا تھا نا، آپ کے جدا ہونے کے موقع پہ، تو جب میں گویا امام کے الفاظ کی تشریح بیان کروں کہ جب اس چیز کو تصور کرتا ہوں کہ جب آپ کی فرقت کے اوپر میں نے برداشت کر لیا تو اب میں آگے بھی برداشت کر لوں گا۔ یہ وہ شے ہے کہ جو مجھے تھوڑا سہارا دیتی ہے، وَإِلَّا یہ مصیبت بہت سنگین ہے، یہ مصیبت بہت عظیم ہے، لیکن جب اس عظیم مصیبت پہ برداشت کیا تو اس عظیم مصیبت پہ بھی برداشت کروں گا۔ فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودِ قَبْرِكَ، اللہ کے رسول وہ موقع بھی علی نے دیکھا کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا۔ علی کے لیے بڑا مشکل موقع تھا، امیر کائنات کے لیے مشکل ترین گھڑی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول کو قبر پہ لٹایا، اپنے ہاتھوں سے اس عظیم ہستی کو رخصت کیا جس نے بچپن سے پالا ہے، جس نے جناب ابو طالب سے لے کے وہ گود لے کے پالا۔ وَفَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ، اے اللہ کے رسول میں نے اس موقع کو بھی دیکھا ہے کہ جب میرے سینے پہ آپ کی سانسیں رخصت ہوئیں، جب آپ کی آخری سانسیں میرے سینے پہ تھیں، میرے ہاتھ میں آپ کی آخری سانسیں رخصت ہوئیں۔ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ جب اللہ کے رسول کا آخری وقت آیا تو آپ کا سر جناب امیر کے زانو پہ تھا، اور اس موقع پہ جو ہے وہ آپ کی آخری سانسیں تھیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پس اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب ہی پلٹنا ہے۔ ہاں لیکن یہ مرحلہ، یہ مشکل بہت عظیم ہے۔ فَلَقَدْ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيَّةُ وَأُخِذَتِ الرَّحِينَةُ، عجب مصیبت کے جملے ہیں امام علی کے۔ واقعاً انسان اس بات کو محسوس کرے کتنا مظلومیت کا عالم ہے تو دل ہے کہ خون کے آنسو روئے۔ واقعاً کتنے امام علی اس وقت مشکل کیفیت میں ہیں۔ فَلَقَدْ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ، کہ اللہ کے رسول وہ امانت کہ جو میرے حوالے تھی واپس پلٹا دی گئی، اور وہ چیز جو میری حوالے کی گئی تھی اس کو میں نے واپس کر دیا، اس چیز کو واپس لے لیا گیا۔ لیکن ہاں یہاں پہ ایک عجیب بات ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، ودیعہ کہتے ہیں امانت کو، ایک ایسی امانت کہ جس کو سامنے والے کے ہاتھ میں دیا جائے، لیکن جب ہاتھ میں دیا جائے تو اس موقع پہ یہ بات ملحوظ خاطر ہو کہ جیسا دیا جا رہا ہے ویسا لیا جائے گا۔ شاید اس جملے کو محسوس کر کے امیر کائنات ہے وہ اپنی مصیبت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ نے میرے ہاتھ میں جناب سیدہ کا ہاتھ رکھا تھا، روایت کے اندر ہے کہ جب اللہ کے رسول نے شہزادی کا ہاتھ امیر کائنات کے ہاتھ میں رکھا تو یہ جملہ کہا تھا، یا ابا الحسن ہذہ ودیعۃ اللہ و ودیعۃ رسولہ، اے ابو الحسن یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے رسول کی امانت ہے، فاحفظ اللہ فاحفظنی فیہا، اے ابو الحسن اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر اس کا خیال رکھنا۔ فإنک لفاعلہ، اے ابو الحسن میں جانتا ہوں کہ آپ یہ اس کا خیال رکھنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، بس اللہ کے رسول اور اللہ کے لحاظ میں اس کا لحاظ رکھیے گا۔ لیکن اس ذرا تصور کو لائیے گا کہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب یہ ودیعت واپس پہنچائی جا رہی ہے تو یقیناً امام علی نے یہ بات سوچی ہوگی امام نے کہ جب لیا تھا تو ہاتھ سلامت تھا، پہلو سلامت تھا، ہاں لیکن جب واپس پلٹا رہا ہوں اللہ کے رسول، تو شہزادی کی کیفیت کیا ہے کہ ہاتھ سلامت نہیں ہے، شہزادی کی کیفیت کیا ہے کہ پہلو شکستہ ہے، اور اس کیفیت میں پلٹا رہا ہوں۔ پس فَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدْ، پس اب میرا حزن، میری مشکل، میری پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَأَمَّا لَيْلِي فَمُصَحَّدْ، کہ اب علی کو رات میں نیند کہاں آئے گی، وہ کہاں سکون قلب ہوگا کہ جس کے سبب سے علی رات میں سو پائے گا، اب میری راتیں جاگتے ہوئے گزریں گی، میرا حزن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اِلَىٰ أَن يَخْتَارَ اللَّهُ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا، وہ موقع آ جائے گا کہ اللہ
میرے لیے اس مقام کو اختیار کر لے گا کہ جس میں آپ مقیم ہیں، یعنی جب تک میں دنیا چھوڑ کے نہ چلا جاؤں، اب میرے اندر جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ نیند آنے والی ہے، نہ حزن اور نہ پریشانی ختم ہونے والی ہے۔ گویا یہ وہی کیفیت ہے امام کی کہ جو ایک اور مقام پہ عجیب انداز سے شعر میں کہتے دکھائی دیتے ہیں، نفسی علی ظفراتها محبوسہ یا لیتها خرجت مع الظفرات لا خیر بعدک فی الحیات وانما ابقی مخافت ان تطول حیاتی۔ کیا مشکل ہے، کیا عجیب مصیبت ہے امام کی کہ کس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میری جو سانسیں پھنسی ہوئی ہیں، ان کا گویا میرا دم گھٹ رہا ہے ان سانسوں کے ہونے کے سبب سے۔ یا لیتہا خرجت مع الظفرات، کہ کاش یہ جو ہے وہ سانسیں ختم ہو جائیں اور کاش جو ہے وہ میری سانسیں رک جائیں۔ لا خیر بعدک فی الحیات، جناب سیدہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے سیدہ، آپ کے بعد اب دنیا میں کچھ خیر نہیں ہے، کچھ اچھائی نہیں ہے آپ کے بعد دنیا میں۔ انما ابقی مخافتا، میں تو اس خاطر گریہ کر رہا ہوں، اس خاطر رو رہا ہوں کہ مجھے تو خوف ہے کہ میری حیات طویل نہ ہو، یعنی اب آپ کے بعد جتنی چھوٹی حیات ہو میرے لیے وہ سب سے بہتر ہے، چھوٹی سے چھوٹی ترین حیات ہو۔ اس عالم میں جو ہے امام مصیبت کو اپنی بیان کر رہے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، وَسَتُنَبِّئَنَّكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ عُمَّتِكَ عَلَى حَضْمِهَا، کہ اے اللہ کے رسول ان قریب آپ کو آپ کی بیٹی بتائے گی، یعنی اب جو ہے وہ گویا ان فقروں کے اندر امام اپنے اس مرثیے کے اندر اب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنی مصیبتیں آئی ہیں، ہاں لیکن ان مصیبتوں کا احوال آپ کی بیٹی آپ سے بتائے گی کہ کس طریقے سے اس کے اوپر ظلم کیا گیا اور امت جمع ہو گئی۔ تضافر امت کا، آپ کو گزرے ہوئے کچھ ایام نہیں گزرے تھے، ابھی کچھ لمحے نہیں گزرے تھے آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، کہ امت جمع ہو گئی علی حظمہا، کس چیز کے اوپر، اس چیز کے اوپر جمع ہو گئی کہ کس انداز سے اس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ فاحفظا سؤال، اے اللہ کے رسول جب آپ کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں آئے تو اس سے پوچھئے گا، اس سے سوال کیجئے گا کہ کس قدر مصیبتیں آئیں، واستخبرها الحال، اور اس سے ذرا احوال اور حال پوچھئے گا کہ کس حالت میں آپ کے پاس وہ آ رہی ہے۔ ھذا ولم یطل العہد، ابھی تو وعدے کو ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، وہ وعدہ کہ جو اللہ کے رسول نے کیا تھا وہ زمانہ تو ابھی گزرا ہی نہیں تھا، وہ زمانہ کہاں بعید زمانہ تھا کہ جب آپ نے میرا ہاتھ، اب یہ میرے اپنے الفاظ اس کی شرح میں کہہ رہا ہوں، کہ جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کو بلند کیا تھا، لوگوں سے وعدہ لیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا، اس کو بعد گزرے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ لم یطل العہد، کہ اس کو زیادہ عرصے گزرا نہیں وقت ہوا۔ ولم یخل منک ذکر، ابھی تو آپ کا ذکر بھی زیادہ ختم نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ امت نے اس طریقے سے جمع آوری کر لی کہ اس کے اوپر، اس چیز کے اوپر کہ آپ کی بیٹی کے اوپر مظالم ڈھائے۔ اب بس جب آپ کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہے تو اس سے سوال پوچھئے گا، اس سے پوچھئے گا کہ اس حالت میں امت نے اس کو پہنچایا ہے، وہ کون کون سے ظلم ہے کہ اس کا ہاتھ زخمی ہے، پہلو شکستہ ہے، کیا کیا مظالم ہیں۔ اس کے بعد آخری فکروں میں امام کہتے ہیں والسلام علیکم سلام معدع لا قال ولا سئم فإن انصرف فلا عن ملالہ وإن اقم فلا عن سوء ظن بما وعد اللہ الصابرین۔ یہ وہ جملے ہیں کہ گویا ہمیں، ہمارے لیے امام کی بہترین انداز سے نصیحت بھی ہے اور ہمارے لیے بہترین انداز سے راہ کو روشن کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اب جو میں سلام کر رہا ہوں آپ دونوں کے اوپر تو ایک ودا کرنے والا کے سلام ہے، یہ اس شخص کی جانب سے سلام ہے کہ جو آپ کو ودا کر رہا ہے، لا قال ولا ثم، ہاں جب میں سلام کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میری اپنی گویا میں اس کی شرح میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داری سے بیزار ہو چکا ہوں، نہیں، بیزاری کے ساتھ سلام نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بالکل دل اچاٹ ہو چکا ہے، نہیں، اب اس کی شرح میں امام کے جملے نہیں، اس کی شرح میں کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے جو ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں میں اس کے اوپر اسی انداز سے اس کو نبھاؤں گا۔ آپ دونوں کو ودا کر رہا ہوں لیکن ملالت نہیں ہے، فَإِنْ أَنْصَرِفُ فَلَا عَنْ مَلَالَ، اب میں جب واپس جاؤں گا تو کسی ملال کے ساتھ نہیں جا رہا۔ وَإِنْ أَقُمْ
فلا عن سوء ظن بما وعد اللہ الصابرین، اور اگر اب میں قیام کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے میرا قیام خدا کی بارگاہ میں شکوہ گو قیام ہے، نہیں، اور نہ ہی میں خدا کی بارگاہ میں جو خدا نے صابرین سے وعدہ کیا ہے، اس صبر کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے اس سے سوء ظن کر کے بیٹھا ہوں، نہیں، خدا کی بارگاہ میں ابھی بھی حسن ظن رکھتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں اچھی امید رکھتا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے امید رکھتا ہوں کہ جب خدا کی بارگاہ میں ملالت نہیں ہے، خدا کی بارگاہ سے میرا دل اچاٹ نہیں ہوا خدا کی بارگاہ پہ ابھی بھی میں اس کی جانب گامزن ہوں۔ یہ وہ ایک چھوٹا سا مرثیہ ہے کہ جو ہمیں اس کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ بعض ایک نقل کرنے والوں نے مختلف جب انداز سے نقل کیا تو بعض ایک روایات کے اندر کچھ اور جملے بھی اس کے اندر ہیں جس کا خلاصہ کچھ اس انداز سے ہے کہ اگر دنیا کی مشکلات نہ ہوتی، مفہوم اس کا یہ ہے خلاصے کا، کہ اگر دنیا کی مشکلات نہ ہوتی اور یہ مجبوریاں نہ ہوتی تو میں ہمیشہ یہیں میں رہتا اور اسی مقام پہ اپنے آپ کو لازم کر لیتا، اسی مقام پہ اپنے آپ کو روک لیتا، کبھی اس مقام سے دور نہ ہوتا۔ یہ وہ امیر المؤمنین کی قلب کی کیفیت ہے، یہ امیر المؤمنین کی مصیبت ہے کہ جو امام علی ان فقرات کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں تو امیر المؤمنین کی مصیبت کا واسطہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔